اب دیکھیں اس جیسی اسٹوپڈ کتاب مجھے آپ بتائیے گا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات لکھی ہے یا حدیث میں کوئی ایسی بات لکھی ہے تو میرا آپ نا سر اڑا دینا اگر حدیث میں ہونا ہے ویسے غالب نہیں سر یہ مقابلہ اس مقابلے میں اسلام ہار چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. اچھا جی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ داؤد جو ہے نا وہ شاؤل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے تو شاؤل جو ہے نا اپنی ایک بیٹی کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیتا ہے. داؤد سے پہلے منگنی کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے پھر کسی اور کے ساتھ کر دیتا ہے. اب وہ اگلی جو شرط رکھتا ہے نا داؤد کے ساتھ وہ یہ ہوتی ہے کہ تو 100 فلسطینیوں کو مارے گا اور ان کی فورس کی کاٹ کے لے کے آئے گا مجھے حق مہر کے طور پہ میری بیٹی کی دے گا تو میں تیری شادی اس سے کروں گا. اب حضرت داؤد علیہ السلام جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فلسطینیوں کو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد ان سب کے ختنے کرتے ہیں مرے ہوئوں کے اور وہ فور سکنز لا کے شاؤل کو دیتے ہیں. اب بتائیں جی آپ مطلب مجھے بتائیں کہ اس سے دنیا کی سٹوپڈ بات کوئی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ دیکھیں یہ ایسی کتاب کو یہ مانتے ہیں. مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا اگر یہ غلط ہے. یہ حضرت داؤد وہی ہے نا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ بڑے خوش الحان تھے, بڑے وہ موسیقی اور فنون لطیفہ سے ان کا بڑا لگاؤ, ابھی وہ بڑے فنون لطیفہ سے ان کا لگاؤ ہے اور بڑے پرفارمنگ آرٹس کے آرٹسٹ ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں بقول اس نیریٹو کے. کمال. اچھا اب یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں تو ساؤل نے جواب دیا داؤد سے کہو کہ بادشاہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی خاطر فلسطینیوں کے ختنہ کی 100 کھلڑیوں کے سوا دلہن کے مہر کی اور کوئی رقم نہیں چاہتا. یعنی ساؤل کیا چاہتا تھا کہ داؤد 100 فلسطینیوں کو قتل کرے اور ان کی 4 سکنز لا کے ساؤل کو دے تو وہ اس کی بیٹی کا حق مہر ہوگا. ساؤل کا منصوبہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھوں مروا ڈالے. اب داؤد یہ بھی کہہ سکتا تھا یار تو کیسا سٹوپڈ آدمی ہے مجھ سے کیسی سٹوپڈ چیز مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے مطلب امیجن کہ 100 فلسطینی مارے ہیں تاکہ ہی کین گیٹ دیئر 4 سکنز. مطلب کوئی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف نہیں تھا داؤد اور ساؤل بھی. پھر کیا ہوا جب ان ملازمین نے داؤد کو یہ باتیں بتائی تو وہ بادشاہ کا داماد بننے کے لیے راضی ہو گیا. لہذا مقررہ مدت گزارنے سے پیشتر داؤد اور اس کے آدمیوں نے باہر جا کر 200 فلسطینیوں کو قتل کر دیا. اس نے 100 مانگی تھی اس نے 200. وہ ان کے خطرہ کی کھلڑیاں لے آیا اور پوری تعداد بادشاہ کو پیش کر دی تاکہ وہ بادشاہ کا داماد بن جائے. تب اب دیکھیں تب ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اس سے بیاہ دی. ٹھیک ہے جی تو اب یہ جا کے پوچھیں کہ جو خدا داؤد کو برکت, اور آپ کو پتا ہے کہ داؤد کو برکت جو خدا نے دی ہے, داؤد کی برکت ایسی ہے کہ وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. یعنی داؤد وہ ہے جس کے جو ہمیشہ تک بادشاہ رہے گا. یسوع جو ہے وہ فرزند داؤد ہے. یعنی یسوع کا جو باپ تھا جو پچھلا پردادا تھا اس کا جس کی لینیج سے وہ آ رہا ہے اس کے کرتوت دیکھو کہ وہ بندے مار کے ان کے ختنے کرتا ہے لاشوں کے اور لا کے دوسرے کو دیتا ہے اور بیوی کا حق مہر دیتا ہے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے باتوں کی کہ ایسی سٹوپڈ باتیں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بڑی لاجیکل ہے, یہ مجھے کہہ رہے ہیں بڑی سائنٹیفک کتاب ہے. یار مجھے بتاؤ یہ کوئی طریقہ کام تھا کرنے والا؟ یہ کیا تھا؟ لونڈیاں اس کتاب میں لکھی ہیں, اپنی بیٹی آپ اس کتاب کے مطابق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق. میں پورا کیس آپ لوگوں کو کس دن بتاؤں گا. یہودیوں کی شریعت کے مطابق ایک آدمی اپنی بیٹی بیچ سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو. یہودی شریعت کے مطابق آدمی اپنی بیٹی بیچ سکتا ہے اور یہ شریعت وہی ہے جو خدا نے دی تھی. ٹھیک ہے جو خدا دا سن دا فادر جو کہ بڑا آپ سے پیار کرتا ہے اس نے دی تھی. اب مجھے بتائیں بڑی لاجیکل ہے یہ کتاب, بڑا زبردست ہے جی. یہ ادھر بیٹھ کے کہیں کرسچن جو ہیں وہ بیٹھ کے دن رات اسلام کو گالیاں دیتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ تمہاری بائبل میں کیا لکھا ہے, تب وہ آگے سے شروع ہوتا ہے نہیں وہ شریعت تو ایبروگیٹ ہو چکی ہے. تو کیا وہ خدا بھی کوئی اور تھا؟ خدا تو وہی تھا نا. ایک بات یہ ہے کہ ایک بندہ عمران خان کو ہم معاف نہیں کرتے کہ ہاں عمران خان نے وہ پیچھے ستوا وائٹ سے اس کی بیٹی ہے, روز آپ اس کو حاضر کر لیتے ہیں. محمد کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں روز. ٹھیک ہے مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں نا اسلام پہلے ایسا تھا آج ایسا نہیں ہے. تو بھائی پھر اس کو بھی نہ چھوڑو. تو پھر آپ جب آپ کا خدا پہلے ایسا تھا, آپ کی شریعت چاہے پرانی ایبروگیٹ ہو چکی ہے, مگر خدا اگر پہلے اتنا وحشی جانور تھا تو اس وحشی جانور نے آج اگر ایک اپنے بھیڑیے نے اگر بھیڑ کی کھال پہن لیا تو اب آپ اس کو ماننے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے او جی اس نے تو اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا جی, ہمارے لیے جان دے دی. یسوع ہمارے لیے سلیب پہ مار گیا. کیا مار گیا یسوع آپ کے لیے سلیب پہ؟ کچھ بھی نہیں مار گیا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں اندر. کیا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی پاگل ہے, ہر کوئی.
یہ کتابوں کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا، ایک ایک پیج پہ آپ کو ایسا ایسا خرافات ملتی ہے کہ جس کو آپ کسی صورت مان ہی نہیں سکتے کہ یار ان میں کوئی عقل کا کوئی ماسا بھی نہیں ہے کہیں بھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل ایک خدا کا اپرووڈ ورڈ آف گاڈ ہے جس کے اندر کوئی خدا تو بڑا اچھا ہے جی، ہمارا خدا تو بڑا زبردست ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ خدا کیا کر رہا تھا؟ وہ سیریل کلر تھا، پیچھے سیڈسٹ تھا، جینوسائیڈ کرنے والا تھا، یہی تھا سب کچھ. اور کیا 200 بندوں کو اس لیے صرف مار دیا کہ اس نے ایک عورت کا رشتہ لینا تھا، اور وہ بعد میں وہ عورت بھی ایسی نکلی کہ داؤد نے پھر اس کی بھی شکل نہیں دیکھی تھی بعد میں تمر کی. کیا ہوتا ہے سر، بعد میں داؤد خدا کے عہد کا صندوق جو آرک آف کوننٹ فلسطینیوں سے چھڑا کے لے کے آتا ہے، اور داؤد اس کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے، لڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے. تو وہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے یار یہ کیسا چول سا بندہ ادھر یہ لوگوں کے سامنے ناچ رہا ہے. جب داؤد کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو داؤد قسم کھا لیتا کہ میں آئندہ اب تیرے سے کبھی بھی تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی میں دوبارہ کبھی بھی تیرے ساتھ بستر میں نہیں آؤں گا. I would never have sex with you. اور کبھی اس کے ساتھ دوبارہ سیکس نہیں کرتا تمر کے ساتھ، وہ بے اولاد ہی مر جاتی. ٹھیک ہے، پچھلی بار پھر میں نے وہ بھی ایک بات بتائی تھی جس میں داؤد جو ہے 10 لونڈیوں کو کی قسم کھا لیتا کہ میں ان لونڈیوں کو گھر میں قید کر دوں گا، انہیں گھر میں قید کر دیتا، وہ اندر ہی مر جاتی ہیں. تو یہ یسوع کا باپ تھا، وہ جس کی لائن سے، جس کی کہتے ہیں جی بادشاہت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی، داؤد کے گھرانے سے. ٹھیک ہے، the house of David would rule forever جو باتیں کرتے ہیں، یہ داؤد تھا وہ بھائی، یہ کام تھے اس کے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.